وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق، حدیث نمبر 33۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور دوسری نشانی یہ بتلایا کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری نشانی یہ بتلایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، جب اس کے سپرد کوئی امانت کیا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانی بتلائی ہے، اور منافقوں کے بارے میں مختصر اس کا جو ڈیفینیشن ہے سمجھ لیجئے کہ منافق کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے زبان پہ کوئی اور بات ہو لیکن دل کے اندر کوئی اور بات ہو، اور شرعی اصطلاح میں منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام سے نفرت اور دشمنی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ منافقوں کی 3 نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ کہے، دوسری نشانی یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری نشانی یہ کہ اگر کوئی امانت اس کے سپرد کیا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 نشانی یا 3 باتیں کسی انسان کے اندر بیک وقت پائی جائے، یعنی تینوں باتیں کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ آدمی اس کا عادی ہو گیا ہے تو اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تینوں نشانیوں میں سے اگر کوئی ایک نشانی بھی کسی آدمی کے اندر ہے تو اس کے اندر منافقت کی رمق پائی جاتی ہے، چاہے وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، چاہے آدمی وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، جو بھی ہو، وہ آدمی اس کے اندر نفاق کی رمق اور صفت پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب خصائل المنافق کے اندر بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں نشانیوں کے بارے میں بتلانے کے بعد کہا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی جس آدمی کے اندر یہ 3 نشانی ہو یا ان تینوں نشانی میں سے کوئی ایک نشانی ہو تو وہ آدمی منافقت کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ آدمی نماز پڑھے، چاہے وہ آدمی روزہ رکھے، اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن اس کے باوجود وہ منافق ہوگا۔ سامعین کرام، یہ 3 نشانیاں ہیں، لیکن آج کے اس مختصر سے درس میں ان تینوں نشانیوں میں سے ایک بات، اس کی طرف ہم آپ کو اشارہ کریں گے، اس کے بارے میں کچھ باتیں واضح کریں گے۔ دیکھیے، اس میں جو تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یعنی جب بھی اس کے سپرد کوئی امانت کیا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ جب بھی اس کے سپرد کوئی بھی امانت کیا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کو روایت کرنے والے جو محدثین ہیں ان میں سے ایک محدث ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو وارد کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر، اس کے اندر یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو امانت کے حقدار ہیں امانت ان کے سپرد کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو امانت کے حقدار ہیں ان کو امانت ادا کر دو۔ اب یہ جو امانت داری ہے یا امانت کو ادا کرنا ہے، یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔
یا لوگ جو خیانت کرتے ہیں، یہ خیانت بھی کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کسی چیز کا ذمہ دار اور نگراں بنایا گیا، اور اگر اس نے ٹھیک ڈھنگ سے اس کو ادا نہیں کیا، یا نہیں تو جن چیزوں کا اس کو نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ان چیزوں کو اس نے اس طرف خرچ نہیں کیا جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ جیسا کہ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب القلیل من الغلول، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مال کے اوپر ایک آدمی کو نگراں مقرر کیا تھا، اس کا نام تھا کرکرا، یا پھر دوسری روایتوں کے اندر دوسرے جو اہل علم ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا نام کرکرا تھا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اوپر نگراں مقرر کیا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ نگرانی کرنا، اور مال کو کہاں دینا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس آدمی کا جب انتقال ہوا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ آدمی جہنم کے اندر ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا چنبا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان پر اس کو نگراں مقرر کیا تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جہنم میں۔ تو صحابہ کرام جہاں پہ وہ رہتا تھا، جو اس کا گھر تھا، اس گھر میں صحابہ کرام گئے اور جا کر کے اس کے سامان کی تلاشی لی، تو وہاں پر ایک روایت کے اندر ایک چادر ملی اور ایک روایت کے اندر ایک کوٹ ملی جو مال غنیمت کے اندر تھا۔ اس آدمی نے کیا کہتے ہیں اس کو وہاں سے نکال لیا، کیوں؟ کیونکہ مجھ کو تو ہی ذمہ دار بنایا گیا، نکال لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ کیوں جہنم کے اندر؟ خیانت کرنے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو خیانت ہے یہ بہت بدترین جرم ہے، اور یہ کئی طریقے سے انسانوں سے سرزد ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کر رہا ہے، لیکن وہ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے، لیکن وہ خیانت کر بیٹھتا ہے، اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز کی ذمہ داری مال وغیرہ کی دی گئی ہو یا سامان وغیرہ کی دی گئی ہو، جو کئی طریقے سے ہوتا ہے، اس کو ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے انسان ذمہ دار بنتا ہے۔ وہاں پر اس چیز کو اگر اس جگہ پہ یا اس انداز میں جیسا کہ اس کو خرچ کرنا چاہیے اگر نہیں خرچ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کامیاب ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والے جو ایمان والے کامیاب ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے سورۃ المعارج آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنے وعدے کو اور اپنی امانتوں کو جہاں پر ادا کرنا ہے وہاں پر ادا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ابھی خیانت کی ایک اور قسم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی امپلائی ہے، سبھی کو چھوڑ دیجئے، ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے، خطابت کی ذمہ داری دی گئی ہے، درس و تدریس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لوگوں کے امام ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر رکھیے۔ ایک آدمی ہے جو کسی کمپنی کے اندر ملازم بنا، ایک آدمی ہے جو گورنمنٹ سرونٹ بنا کسی بھی سنستھا اور ادارے کے اندر، اور وہاں پر وہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ آدمی، اس کی تنخواہ فکس ہوئی کہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اس کی تنخواہ فکس ہو گئی اور آپ کو اتنے دن کام کرنا ہے۔ اب وہ آدمی اگر کام میں کوتاہی کرتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے عموماً گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ نوکری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے اور ان کی حاضری لگتی رہتی ہے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے یہ سب چیزیں بالکل عام ہیں۔ یا پھر مسجد میں امام صاحب ہیں، ان کو یہ سب ذمہ داری ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ تو پورا لے رہے ہیں، مہینہ پورا ہوا ہمارا بھائی مہینہ دے دیجئے، لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے اور جو ان کا کام ہے وہ کام مکمل طور پہ انجام نہیں دے رہے ہیں اور پیسہ پورا لے رہے ہیں۔ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ جب جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو یہ امپلائی پورے طور پر ادا نہیں کیا تو سمجھ لیجیے کہ یہ خیانت ہے، اور یہ 100% خیانت ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں یہ۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ابھی ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی رازداری والی بات کیا،
دیکھیے یہ بات آپ کو بتلا رہے ہیں اور اس بات کو آپ اپنے تک رکھیے گا. یا ایک میٹنگ بیٹھتی ہے جس میں مخصوص لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں کسی باتوں کے اوپر مشورہ ہونے کے بعد ایک بات طے پا جاتی ہے. اب اس بات کو لوگوں میں جا کر کے بیان کرنا، یا کسی آدمی نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اس کو اپنے تک ہی رکھیے گا، دوسروں تک نہیں پہنچائیے گا، اس کے باوجود اگر اس بات کو دوسروں تک پہنچایا گیا، یہ خیانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کتاب الادب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر جھانک کے دیکھتا ہے اور بات بتلا رہا ہے تو یہ امانت ہے، اس کو دوسری جگہ نہیں بیان کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رہے، بہت سارے لوگ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں جس میں کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے، کسی آدمی کے خلاف سازش کی بات ہوتی ہے، کسی کی عزت و آبرو لوٹنے کی بات ہوتی ہے، کسی کے مال کو لوٹنے کی بات ہوتی ہے، کسی کے کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات معلوم ہو یا کوئی بتائے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو متعلق آدمی ہے جس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے اس کو جا کے انفارمیشن دے دیا جائے. شریعت نے یہاں پر امانت اور خیانت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ خیر خواہی کی بات ہے کہ ایک برائی کا کام ہونے والا تھا، فلاں کے ساتھ ہونے والا تھا، اس کو جا کر کے متنبہ کر دیا، وارن کر دیا کہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا جا رہا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں شریعت کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن عام حالات میں اگر کوئی دوست، کوئی بھائی کوئی ایسی بات بتاتا ہے جس کو دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے، اس کے باوجود ہم پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. محترم سامعین کرام، امانت میں خیانت کی ایک اور بہت بڑی قسم ہے جس سے اگر ہم بچ گئے تو واقعی ہم مومن مسلمان ہیں. یہ جو ہمارا دین اسلام ہے نا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امانت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پہ بھی نازل کیا، پیش کیا کہ یہ امانت اس کو لے لو. کون سی امانت؟ دین اسلام کی امانت، قرآن کی امانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی امانت. علی السماوات والارض والجبال، زمین کے سامنے بھی پیش کیا، یہ امانت تم لے لو. آسمان کے سامنے بھی پیش کیا، یہ امانت تم لے لو. پہاڑ کے سامنے بھی پیش کیا، یہ امانت تم لے لو. فابین ان یحملنها، تو ان لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کو یہ بہت بڑی امانت نہیں چاہیے. واشفقن منها، اس امانت کو لینے سے وہ ڈر گئے. وحملها الانسان، لیکن انسان نے لے لیا. جو دین اسلام ہے نا، ہم نے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایکسیپٹ کیا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اب یہ امانت دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہم لوگوں کو ملی، اور اس امانت کو اٹھانے کے بعد بھی ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا. یقینی طور پر یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور اس خیانت سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے. یہ ایسی خیانت ہے جس میں بہت سارے مسلمان شعوری طور پر بھی غیر شعوری طور پر بھی اس میں لوگ ملوث ہیں. دین اسلام ہمارے لیے امانت ہے، ہمارا ہر کام یا اکثر کام یا بہت سارے کام دین اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں. دین اسلام کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہمارا کام جو ہے دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی امانت کی خیانت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا اور سوچنا انتہائی ضروری ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو بدترین صفت ہے خیانت کی، اس خیانت سے ہم تمام کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.